نحمده ونصلي على رسوله الكريم وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ عزیز بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج ہم جس مضمون کا مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے بدترین محروم۔ بدترین محروم۔ اس دنیا میں نہ محروم انسانوں کی گنتی ممکن ہے، نہ محرومیوں ہی کا شمار ہو سکتا ہے۔ ہزاروں حسرتیں پوری ہونے کے بعد بھی آدمی یہی کہتا ہے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی چیز سے محروم نہ ہو۔ کون ہوگا جسے اپنی محرومی پر افسوس نہ ہو اور وہ شب و روز کوشاں نہ ہو کہ اس کی محرومی کا خاتمہ ہو۔ کوئی گوارہ نہیں کرتا کہ وہ محروم رہے اور محرومی کی زندگی گزارے، مگر محرومیوں کی اس بھیڑ میں بدترین قسم کا محروم وہ ہے جو اپنے مخلص دوستوں اور ساتھیوں کی نصیحت و فہمائش اور تذکیر و تنقید سے محروم ہے۔ اس لیے نہیں کہ اسے ایسے ساتھی اور ایسے مخلص رفقائے سفر مہیا نہیں ہیں جو اس کو یاد دہانی کراتے رہیں اور غلطیوں پر اسے ٹوک کر صحیح سمت سفر بتاتے رہیں، بلکہ اس کی محرومی کی وجہ یہ غلط زوم ہے کہ وہ ان سب سے بلند ہے اور ان کی نصیحت و فہمائش اور تذکیر و یاد دہانی سے بالاتر ہے۔ اس کے اچھے ساتھی اسے اس لیے نہیں ٹوکتے کہ وہ بگڑ جاتا ہے، وہ نصیحت سننے کی بجائے اسے اپنی تحقیر سمجھتا ہے اور الٹا نصیحت کرنے والے کے درپے آزار ہو جاتا ہے۔ اس کے ہمدرد اسے بار بار ٹھوکریں کھاتے تو دیکھتے ہیں، بھٹکتا ہوا محسوس کرتے ہیں، کڑتے ہیں، لیکن اس کی بدمزاجی، کبر نفس اور برے طرز عمل کی وجہ سے مفید نہیں سمجھتے کہ اسے توجہ دلائیں۔ خیر خواہی کا جذبہ انہیں بار بار اکساتا ہے، لیکن وہ بار بار ہمت کرنے کے باوجود اس لیے رک جاتے ہیں کہ انہیں حق نصیحت و خیر خواہی ادا کرنے میں مزید نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کتنی عبرتناک ہے یہ بدمزاجی، اور کیسا بدترین محروم ہے وہ شخص جس کے مخلص ساتھی اس کو بھلی بات بتانے اور صحیح بات کی طرف متوجہ کرنے سے بھی کترانے لگے۔ کون نہیں چاہتا کہ اس کی محرومی دور ہو، لیکن محرومی کو دور کرنے کی کوشش وہی شخص تو کرے گا جس کو اپنے محروم ہونے کا احساس ہو۔ جس شخص کو اپنی محرومی کا شعور ہی نہ ہو، وہ محرومی سے بچنے کی فکر و کوشش کیسے کر سکتا ہے؟ دوستوں کی نصیحت اور فہمائش سے محروم انسان کی محرومی کا ایک دردناک پہلو یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے محروم ہونے کا شعور ہی نہیں ہوتا۔ آپ اگر اسے اس طرف متوجہ کریں تو اس یاد دہانی کو بھی اپنی تحقیر تصور کرتا ہے اور اپنی روش پر غور کرنے کے بجائے وہ دوسروں کا مذاق اڑاتا ہے۔ اس کو ہر ایک اپنے سے کم عقل اور کم مرتبہ نظر آتا ہے اور کسی کو بھی وہ اس لائق نہیں سمجھتا کہ وہ اس کے کسی عمل پر احتساب کرے۔ انسان بہت کمزور ہے، وہ ہر وقت اپنے نفس، خواہشات اور شیطانی ضروریت کے نرغے میں ہے۔ وہ ہر وقت اپنے نفس، خواہشات اور شیطانی ضروریت کے نرغے میں ہے۔ یہ شیطانی ضروریت رائے حق سے بھٹکانے کی وہ زمین دوز اور خفیہ تدبیریں کرتی ہیں جہاں اکثر اوقات انسان کی نگاہ بھی نہیں پہنچ پاتی اور اسے احساس بھی نہیں ہو پاتا کہ میں اپنے مقام سے بہت نیچے گرا دیا گیا ہوں۔ اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے،
اور شیطان کی ذریت تمہیں وہاں سے دیکھتی ہے جہاں تمہاری نگاہیں نہیں پہنچ پاتی۔ یہ زندگی امتحان کی مہلت ہے۔ اس مہلت میں کوئی مرحلہ اور کوئی مقام ایسا نہیں آتا جہاں پہنچ کر آدمی یہ اطمینان کر لے کہ اب میں ہر پہلو سے محفوظ ہو گیا اور اب میرے بھٹکنے اور بہکنے کا کوئی امکان نہیں۔ کسی کو یہ حق نہیں جو مجھے میرے کسی قول و عمل پر ٹوکے، اور کسی کا یہ مقام نہیں جو مجھے نصیحت و فہمائش کرے۔ میں اپنے بہترین ریاضت اور اعلیٰ تدبیر کی بدولت ہدایت و اخلاق کے اس بلند مقام پر پہنچ گیا ہوں جہاں آدمی دوسروں کی تلقین و نصیحت اور تذکیر و تنقید سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر آپ اس طرح کی خام خیالیوں میں مبتلا ہیں تو کھرچ پھینکیے ان گمراہ کن خیالات کو، سچے دل سے اللہ کے حضور گڑ گڑائیے اور شیطان کے اس جال سے جلد از جلد نکل آئیے۔ اگر آپ اپنے خیر خواہ ہیں تو جواب دینے کے مؤثر اندازہ نہ سوچیے، خاموشی اختیار کیجیے اور تنہائی میں اپنے رویے پر غور کیجیے۔ زندگی بھر کی بہترین تربیت اور ریاضت کی بدولت بھی اس مہلت عمل میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں آتا کہ آدمی خود کو کامل و اکمل سمجھنے لگے اور وہ دوسروں کی یاد دہانی اور سمجھانے بجھانے سے بے نیاز ہو جائے۔ ایسا سوچنا صرف یہی نہیں کہ غلط ہے، بلکہ یہ خیالات علامت ہیں اس حقیقت کی کہ آدمی ہدایت و اخلاق کے بلند مرتبے سے بہت نیچے گر چکا ہے۔ حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا، ام المومنین، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو وہ اکثر کون سی دعا مانگتے رہتے ہیں؟ ام المومنین رضی اللہ عنہا نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگتے رہتے ہیں، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، رواہ الجامع ترمذی۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر مضبوط جما دے۔ اللہ اکبر۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر تو اکثر یہ دعا ہو اور ہم یا آپ اس خام خیالی میں مبتلا ہوں کہ ہم دین کے ایسے اعلیٰ مقام پر ہیں جہاں ہمیں کسی کی تذکیر و تنقید کی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اپنی تند مزاجی اور ناروا طرز عمل کے باعث دوستوں کی نصیحت و تذکیر سے محروم ہیں، آپ ساتھیوں کی تنقیدوں پر بھڑک اٹھتے ہیں، اپنی کوتاہیوں پر ٹھنڈے دل سے غور کرنے کے بجائے غضبناک ہو جاتے ہیں، تو بے شک آپ کبر نفس میں مبتلا ہیں، اپنی ذات کے بدترین دشمن ہیں۔ دنیا میں مخلص ساتھیوں کی رفاقت اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ اچھے ساتھیوں کی صحبت آدمی کی بہت بڑی سعادت ہے۔ غلطیوں پر ٹوکنے والے، کوتاہیوں پر متوجہ کرنے والے اور بھلائیوں کی تلقین کرنے والے ساتھی آپ کے محسن ہیں۔ ان کی خیر خواہی اور تذکیر و یاد دہانی سے اگر آپ خود کو محروم کر رہے ہیں تو یہ بدترین قسم کی محرومی ہے۔ آپ اپنی ہلاکت کے لیے خود گڑھا کھود رہے ہیں، اور اس عمل کے دوران اپنے دونوں کانوں میں آپ نے انگلیاں ٹھوس رکھی ہیں کہ کسی تنبیہ کرنے والے کی آواز آپ کے کان میں نہ پہنچ سکے۔ اپنی حالت زار پر رحم کھائیے، نفس کو پھلانے کے بجائے اسے روندنے کی کوشش کیجیے، اللہ سے توبہ کیجیے، تہجد کی نماز کے ذریعے اپنے بدترین دشمن پر قابو پائیے، اپنے مخلص ساتھیوں کی قدر کیجیے۔ یہ اگر آپ کو متوجہ کریں تو ان کا احسان مانیے، ان کے حوصلے بڑھائیے، ان کے مشوروں پر اخلاص کے ساتھ غور کیجیے، ان کو جھڑکنے اور الزامی جواب دینے کے بجائے ان کی باتیں خندہ پیشانی سے سنیے، ان کی نصیحتوں، مشوروں اور تنقیدوں کو اللہ کا انعام تصور کیجیے۔ آدمی کو اپنے عیوب، اپنی کوتاہیاں اور اپنی کمزوریاں نظر نہیں آتی۔ اپنے چہرے کے داغ آدمی اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ آپ آئینے کا احسان کیوں نہیں مانتے کہ وہ آپ کے سامنے آپ کے داغ دھبوں کو رکھ دیتا ہے اور آپ کے لیے یہ موقع فراہم کر دیتا ہے کہ آپ اپنے ان داغ دھبوں کو صاف کر لیں۔ آپ کے دوست اور ساتھی دراصل آپ کا آئینہ ہیں۔ ان کے تعاون کے بغیر نہ آپ اپنے اخلاقی اور روحانی عیوب کو دور کر سکتے ہیں اور نہ اس راہ میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کے ناروا طرز عمل سے متاثر ہو کر
آپ کے یہ ساتھی آپ کو ٹوکنے اور آپ کو توجہ دلانے سے کترانے لگیں تو یقین جانیے کہ آپ اس دنیا کے بدترین محروم انسان ہیں، کہ آپ اس دنیا کے بدترین محروم انسان ہیں۔ اگر آپ کے ناروا طرز عمل سے متاثر ہو کر آپ کے یہ ساتھی آپ کو ٹوکنے اور آپ کو توجہ دلانے سے کترانے لگیں تو یقین کیجئے آپ اس دنیا کے بدترین محروم انسان ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔